اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لاہور شہر لاہور کی اصل تاریخ اور حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ منگول کون ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو لاہور کی تاریخ کے بارے میں اور اصل حقیقت کے بارے میں آپ جان سکیں اور منگول کون ہیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ تو برادران محترم، آج ہم آپ کو لاہور کی تاریخ اور حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت مولا علی کا بڑا بیٹا امام حنیف خیبر کا حکمران تھا۔ خیبر کا نام بعد میں تبدیل کر کے پاک پتن سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ اب موجودہ خیبر کا نام پشاور ہے۔ امام حسین کی شہادت یعنی میدان کربلا کے بعد امام حنیف نے سب سے پہلے حملہ یزید کے دربار پر کیا تھا۔ امام حنیف کی والدہ کا نام حضرت علی شیر خدا نے زیتون رکھا تھا۔ زیتون پہلے مرحب کی بیوی تھی۔ امام حنیف کی بہن بی بی حنف تھی۔ اس میدان کربلا کے واقعے کا آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ بی بی زیتون اور بی بی حنف جو کہ مایا ناز کمانڈر تھیں، دونوں ہاتھوں سے تلواروں کی ماہر اور گھوڑ سواری کی دھنی تھیں۔ اس جنگ میں مائی حنف اور مائی زیتون نے سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین یعنی علی کے گھرانے کو اپنی تحویل میں لے کر ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا۔ مولا علی کے گھرانے کا یہ قافلہ بے چارہ نہتا تھا، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، کوئی حفاظت اور پرورش کرنے والا اور سنبھالنے والا نہیں تھا۔ بی بی زیتون اور بی بی حنف نے ان کو لاہور میں آباد کیا اور ان کے حسب نسب قوم سب تبدیل کر دیے تاکہ کوئی جاسوس ان بے کسوں کی جاسوسی نہ کر سکے۔ تو دوستو، اس وقت ایران کی شہنشاہ زادی جو امام حسین کی بیوی تھی، اس کا نام بلمہ حور رکھا گیا تھا، یا پہلے ہی صحیح تھا یا ادھر آ کے نام تبدیل کر کے بلمہ حور رکھ دیا، کیونکہ آپ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اس وقت لاہور کی کوئی آبادی نہ تھی، ایک دریائی ٹبہ تک محدود تھا۔ اس وقت لاہور کے آس پاس دور دراز میلوں تک پانی ہی پانی تھا اور جنگل تھا۔ اس سے قبل دوستو لاہور کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ لاہور انہوں نے ہی آباد کیا، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک آماج گاہ تھی، خفیہ آماج گاہ تھی لاہور، یعنی لاہور اپنے زمانے کا خفیہ مقام تھا۔ بلمہ حور کی نسبت سے لاہور کا نام پہلے لاہور پھر کثرت استعمال سے لاہور پڑ گیا۔ دلی، لاہور، پشاور کے لوگ جب جنگلوں سے نکل کر ہلاکو خان کی شکل میں دنیا پر حملہ آور ہوئے تو ان کو منگولوں سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ منگول اس زمانے کے خدا کے قہر ثابت ہوئے۔ لاہور کی آبادی میں حضرت مولا علی شیر خدا کے 3 بیٹوں کی 3 اولادیں موجود تھیں، یعنی حضرت علی کے 9 پوتے تھے۔ لاہور ان 9 پوتوں کی آماج گاہ ہے۔ حضرت علی کی 3 بیٹیوں کی اولاد بھی انہی میں مدغم ہے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ 12 قبائل میں 12 حصوں میں بٹ گئے۔ سب سے پہلے بی بی زیتون نے ان کی رہائش اور تحفظ کے لیے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کو 12 دروازوں سے منسلک کر دیا گیا۔ بعد میں یہ 12 دروازے رفتہ رفتہ ایک تجارتی مرکز کی شکل اختیار کر گئے۔ ان دروازوں میں ایک دروازہ حضرت عثمان غنی کی یاد میں دلی دروازہ بھی تھا۔ اس کا رخ دلی ہندوستان بابری مسجد کی طرف تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی بابری مسجد میں ہی مدفون ہیں۔
ہماری کہاوتیں چند مشہور ہیں کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اسے واسطے دوستو اس دا نام یہ رکھا گیا ہے کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ تے جڑا حکمران باہروں آ کے لاہور تے حکومت کرے گا یا لاہور دے وچ داخل ہوئے گا، وہ لاہور دی فلاح و بہبود ترقی دا نہیں سوچے گا، دھوکھا دے گا اور لاہور نو لٹے گا۔ اے قانون قدرت ہے اور لاہور لاہور ہے۔ تیسرے نمبر تے دلی بہت دور ہے جتھے مغلاں نے اسلام دا جھنڈا لانا ہے۔ دلی بہت دور ہے جتھے مغلاں نے جانا ہے، یعنی کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو ہم اگلے بیان میں آپ کو بیان فرمائیں گے۔ دوسری بار شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے قلعہ لاہور تعمیر کروایا اور ایران کی شہنشاہ زادی انارکلی نے لاہور کی خوبصورتی کو دوبالا کیا اور اسے ایسی رونق بخشی کہ لاہور کی داستان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ انارکلی اس قدر معصوم لڑکی تھی کہ جلال الدین محمد اکبر کی والدہ محترمہ انارکلی کی خالہ تھی اور جلال الدین محمد اکبر کی بیوی والدہ حمیدہ بی بی ایران کی شہنشاہ زادی تھی، تماسب شاہ ایران کی بیٹی تھی۔ تو یہ بھانجی ہندوستان میں ملنے کے لیے آئی تو اکبر اعظم مغل اعظم کے بیٹے نور الدین سلیم نے اس کو دیکھ لیا۔ نور الدین سلیم کے ہاتھ میں اس وقت 2 کبوتر تھے، اس نے اس کو دونوں کبوتر پکڑا دیے اور کہا کہ میں آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو انارکلی نے کہا پھول لینے، تو محمد سلیم نے کہا کہ پھول میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ اسی دوران انارکلی کے ہاتھ سے ایک کبوتر چھوٹ گیا۔ جب نور الدین سلیم واپس آیا تو اس نے کبوتر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ چھوٹ گیا ہے۔ تو محمد سلیم نے پوچھا کہ کیسے چھوٹ گیا؟ تو اس نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے چھوٹ گیا۔ اس پر نور الدین سلیم کو انارکلی سے محبت ہو گئی، تو انارکلی نے اس شہر لاہور کو لاہور کی داستان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ اس انارکلی کے دور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری پٹھان بزرگ نے لاہور کو 4 چاند لگا کر اپنا فرض تکمیل تک پہنچایا۔ ایسے بیانات کی ضرورت ہمیں اس وقت پیش آئی جب ترک صدر نے ڈرامہ ارطغرل الغازی متعارف کروایا اور اس میں منگولوں کو طرح کے منگولوں پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے اور ان کو لٹیرا ثابت کیا گیا، اور ترک صدر نے الٹی گنگا بہانے کی دشمن کے ایجنڈے پر بھرپور کوشش کی، تو ہمیں بھی اپنے تعارف کروانے کی ضرورت پیش آئی۔ میرے دوستوں نے ہم نے یہ اپنا بیان اپلوڈ کیا ہوا ہے یوٹیوب چینل پر، تو کئی دوستوں نے اعتراض کیا کہ بابا جی آپ کو یہ بیان اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس بیان کو اپلوڈ کرنے کا بھی ہمارا کوئی مقصد ہے۔ اس بیان کا نام ہم نے پیر علی شان میر مغل المعروف دادا پیر پاک پتن والے متعارف کروایا ہے۔ یہ بیان اس سے علیحدہ ہے جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ منگول کون ہیں۔ منگول مغل پٹھان شیخ شاہ سید ہیں، ان کا بیان تفصیلاً ذکر ہم نے اس بیان میں کیا ہے۔ اب ہم اس کے متعلق ایک مثال اور 2 کلیات اقبال پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنی والدہ کی قبر پر حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آج ہم پوری دنیا کو جیسے تم اپنے ہاتھ کی یہ لکیریں دیکھ رہے ہو اسی طرح دیکھ رہے ہیں، جس نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے مثال بیان کی پنجتن پاک کے گھرانے کی کہ یہ انگوٹھا علی کا مقام ہے اور یہ انگلی میری نسبت کو ظاہر کرتی ہے، یہ امام حسن کی نسبت اور یہ امام حسین اور یہ فاطمہ الزہرا کی نسبت اور شان کو بیان کرتی ہے۔ اور جس طرح اس ہاتھ کا تعلق تمہارے جسم سے ہے، اس طرح ہم 2 جہانوں کے سردار ہیں، ہمارا تعلق 2 جہانوں سے ہے، کسی ایک خاندان تک محدود نہیں ہے۔ تو اسی ہاتھ سے دوستو ہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ خیر و برکت اور رحمت کا سر چشمہ ہے۔ تو اب اس میں یہ 3 چیزیں شو کر رہی ہیں، یہ پوٹے جسے کہتے ہیں کہ یہ علی کے 3 بیٹے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، امام حسن کے 3 بیٹے تھے، امام حسین کے 3 بیٹے تھے، امام فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے تھے۔ اور نماز میں اتحیات میں ہم یہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں دوستو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے لیکن کم سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے متعلق ہم تفصیل سے اگلے بیان میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 بیٹے کون ہیں اور کس کس عمر میں وہ فوت ہوئے اور کیا کیا ان کا نام تھا اور ہم ان کی رسم کیسے ادا کرتے تھے۔ تو یہ 3 نکال دیں، ویسے تو یہ پوٹے 15 بنتے ہیں، 3 6 9 12 15، جب یہ 3 نکالیں گے تو باقی 12 بچتے ہیں۔ ان 12 کو سہرا اور 12 کی پگ اور 12 لڑکوں کا جو سہرا ہے وہ حضرت علی کے سر ہے، حضرت علی کی طرف یہ 12 منسوب ہیں۔ تو یہ 12 بیٹے لاہور میں، جس میں حضرت علی کے دوترے پوترے بھی شامل ہیں، آ کر آباد ہوئے اور ان سے یہ لاہور آباد ہوا۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے یا خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے لاہور۔ تو امید ہے دوستو آپ ہماری یہ اس بیان کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار پر روشنی ڈالیں گے، توجہ فرمائیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ اور اگلا بیان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہم بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اے کہ تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر، اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ، فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی، سنگے تربت ہے میرا گرویدیدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ لوح کی تحریر سمجھ گئے نا، یہ جو ہم نے ہاتھ کی مثال آپ کو بیان کی ہے۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھانا کہیں، وانا کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ معاشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھا جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دستے ارباب سیاست کا عصا، غرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیباں تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے، ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ موجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے ایجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اور پھر توجہ فرمائیں کہ سکوت شام میں محو سرود ہے راوی، راوی لاہور کا دریا جس کے کنارے ہماری یہ آبادی ہوئی ہے، اور پانچ تن پاک کا گھرانہ آباد ہوا ہے کہ ایک کعبہ ہی نہیں دنیا تے، ساری دنیا ہی بسائی علی نے، ساری دنیا
بسائی علی نے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو اسلام کا پاس ہی نہیں ہے، اور چلی کے پیچھے بھلی یہ آپ کردار ادا کر رہے ہیں۔ سکوت شام میں میوے سرود ہے راوی، نہ پوچھ مجھ سے جو ہے کفیت میرے دل کی۔ پیام سجدے کا یہ زیر و بم ہوا مجھ کو، جہاں تمام سودائے حرم ہوا مجھ کو۔ سرے کنارہ آب رواں کھڑا ہوں میں، خبر نہیں مجھے لیکن کہاں کھڑا ہوں میں۔ شراب سرخ سے رنگین ہوا ہے دامن شام، نہیں سمجھے آپ؟ لیے ہے پیر فلک دست ریشہ دار میں جام، عدم کو قافلہ روزے تیز گام چلا۔ شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول ہیں گویا، کھڑے ہیں دور وہ عظمت فضائے تنہائی۔ مینار خواب گہ شہ سوار چغتائی، مینار خواب گہ شہ سوار چغتائی۔ فسانہ ستم انقلاب ہے یہ محل، کوئی زمانے سلف کی کتاب ہے یہ محل۔ مقام کیا ہے سرود خاموش ہے گویا، شجر یہ انجمن بے خروش ہے گویا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی روح کو جنت الفردوس کا باغ بنائے اور اس کی قبر کو کشادہ اور منور و روشن بنائے، آمین ثم آمین۔ آگے سنیں دوستو، رواں ہے سینہ دریا پہ ایک سفینہ تیز، ہوا ہے موج سے ملا جس کا گرم ستیز۔ سبق روی میں ہے مثل نگاہ ہے یہ کشتی، نکل کے حلقہ حد نظر سے دور ہو گئی، نکل کے حلقہ حد نظر سے دور ہو گئی۔ جڑے خالص ترین ہون دا دعویٰ کردے نے، سمجھ گیا نا کہ وہ عثمان غنی دے قاتل نے اور حضرت علی دے قاتل نے، امام حسین دے قاتل نے۔ وہی بعد دے وچ وہی قاتل اور وہی وراثت دا دعویٰ لے کے میدان چ آ گئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آدم بنایا تے نال بابا ابلیس دا ذکر آ گیا، علی بنایا تے نال امیر معاویہ دا ذکر آ گیا، اور حسین اس دنیا میں تشریف لائے دے نال یزید دا ذکر آ گیا۔ کوئی بھی بیج تسی فصل زمین چ کاشت کر لو، باغ لا لو، بوٹے لا لو، تو لاؤ گے باغ بوٹے، پانی پاؤ گے، نال گھاس پھوس جڑی بوٹیاں ایویں ہی اگر آندیاں نے بغیر بیج تو۔ ایک قانون قدرت ہے، اور ہم اس لیے کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن دیکھ لیں کہ نکل کے حلقہ حد نظر سے دور ہو گئی۔ تو جہاز زندگی آدمی رواں ہے یوں ہی، ابد کے بیر میں پیدا یوں ہی نہا ہے یوں ہی۔ شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا، نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ لاہور ہے تو صحیح، لیکن یہ سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، کروڑوں بار یہ جب سے بنا ہے یہ بیچارہ لٹ چکا ہے۔ اس لیے یہ کسی ایک نسل یا خاندان یہاں آباد نہیں، یہ بے حساب نسلوں کا مرکب ہے، جن میں سے کوئی نسل یا خاندان خالص ترین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسی 5 تن پاک دا ہی کھانے ہاں، ساڑی نسبت ہے انہاں دے نال۔ اچھے کام کرو اور صراط مستقیم تے چلو، اور جو پرانے یار نے تواڈے اپنے یار نے کہ آندے نے لوگ سیانے بیلی چنگے نے پرانے، میں تانوں کوئی شریعت، کوئی شعر، کوئی مثال تو ثابت نہیں کیتا۔ جو لوگ گانے سن دے ہو اس تو یہ ثابت ہے کہ وہ بیلی جڑے چنگے نے پرانے نے جڑے۔ تو دوستو، امید ہے کہ اج دی یہ ویڈیو تانوں ساڈی بہت ہی پسند آئی ہوئے گی، اور تانوں بخوبی علم ہو گیا ہونا ہے کہ منگول کون نے اور اسی کون ہاں، اور 5 تن پاک دا مقام کیے۔ تو اسی طرح ساڈی اور ویڈیو دلی دل جہان دا سننے کے لیے، حضرت عثمان غنی سننے کے لیے، لاہور سننے کے لیے، اور حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کا پہلا بیان اور پارٹ نمبر 2 بیان کو ضرور سنیں، تاکہ آپ کو دنیاوی
قوموں کے بارے میں بخوبی پتہ چل سکے اور آپ حقیقت کی روح کو جان سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم اس بیان کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو ماں بہن بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں پوری دنیا میں ایسے ہی اچھے اچھے بیان اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔